کہانی اصل میں کیا ہے اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک طوفانی رات میں ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 21 سال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اچھا ٹھیک ہے 21 سال ہے، وہاں پہ پھر انہوں نے غلط مینشن کیا ہے 35 لکھا ہوا 21 ایئرز ہے۔ اب یہ نا ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہوگی، اس سے کنفرم کر لیجیے گا کہ اس کی ایج جو ہے وہ کتنی تھی۔ اپنی سہیلی کی ایک پارٹی سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ بیچ شاہراہ میں اس کی گاڑی کی گیس ختم ہو جاتی ہے، سڑک کے درمیان میں اس کی گاڑی کی گیس ختم ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ لیے مدد کی غرض سے گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس سڑک کی دوسری جانب رکی ہوئی ایک گاڑی میں سے ایک شخص جس کو وہ صحیح طرح دیکھ نہیں سکتی ایک عورت کی لاش کو گھسیٹ کر باہر نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر اپنی ٹارچ اور گاڑی کو وہیں چھوڑ کر بے اختیار وہ جنگل کی جانب دوڑ لگا دیتی ہے، اور شخص اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے لیکن اس کو پکڑ نہیں پاتا۔ مطلب وہ شخص دوڑتا ہے کہ اس نے اسے دیکھ لیا تو وہ جا کے کہیں پولیس کو نہ لے آئے یا اس کے لیے مطلب مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے وہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے، خوف زدہ کرنا چاہ رہا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ لڑکی بس اسٹیشن پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک 35 سالہ مرد اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لڑکی کی اس کی ابتر حالت کو دیکھ کر وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی لڑکی کی کنڈیشن ایسی تھی، ڈری سہمی ہوئی، خوف زدہ، بھاگ بھاگ کے ہانپ رہی تھی، اور وہ اس لڑکی کو جو ہے نا وہ لڑکی اس آدمی کو پورا واقعہ سنا دیتی ہے، جس پر وہ اس کو فوری طور پر پولیس اسٹیشن جانے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ اچھا لڑکی پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتی کیونکہ اندھیرے میں اس نے قاتل کو نہیں دیکھا تھا۔ اچھا کوسچن پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ قاتل کو کیوں نہیں دیکھ پائی تھی یا اس کو کیوں نہیں پہچان پائی تھی، تو اس کا آنسر یہ ہوتا ہے کیونکہ بیکاز آف ڈارکنیس آف نائٹ، کہ ایک تو رات جو تھی اندھیری تھی، دوسرا جو ہے موسم بھی خراب تھا، ویدر واز اسٹارمی، ٹھیک ہے، اور وہ خوف زدہ بھی تھی، ٹھیک ہے، نروس تھی، پریشان ہو گئی تھی، اس لیے وہ قاتل کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور پولیس کے ممکنہ سوالات سے خوف زدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ قاتل کا حلیہ تو بیان نہیں کر سکتی نا کہ کیسا تھا۔ اسی اثناء میں اسی وقت میں ایک دوسرا شخص جس کی عمر 30 سال ہوتی ہے بس اسٹیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا جب وہ داخل ہوتا ہے اور اس لڑکی کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ ممکنہ طور پر، اب لڑکی نے یہ سمجھ لیا کیونکہ قاتل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو جو دوسرا شخص داخل ہوا ہے نا وہ قاتل ہے، اس لیے اسے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تھوڑی دیر میں بس وہاں پہنچتی ہے جو بالکل خالی ہوتی ہے، اور دوسرا مرد اس لڑکی اور پہلے مرد کو بس میں بیٹھنے کا کہتا ہے، جس سے وہ دونوں مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ لڑکی جو تھی وہ اس کے خیال میں دوسرا مرد ہی قاتل تھا، کیونکہ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، اور دوسرا وہ پریشان بھی تھی، اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس سے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ قاتل جو ہے وہ کون ہے، اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ یہی بعد میں آیا تو یہی قاتل ہوگا۔ آخرکار وہ دوسرا شخص بس میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پہلا مرد اور وہ لڑکی بس اسٹیشن میں اکیلے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بجلی کی کڑک اور طوفان کی وجہ سے بس اسٹیشن کی بجلی چلی جاتی ہے، اور وہ پہلا مرد بے اختیاری، یعنی وہ اسے سمجھ نہیں آتا، وہ اچانک سے کیا کرتا ہے اپنی کوٹ کی جیب سے ٹارچ نکال لیتا ہے، جو دراصل وہی ٹارچ ہوتی ہے جو لڑکی کے ہاتھ سے اس شارع پر چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اچھا اس کے بعد لڑکی نے کیا کہ اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا پہلا مرد وہی دراصل قاتل ہے، اور خود کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے کیا کرتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ پہلا مرد جو ہے وہ کیا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے، اب اس کو بھی مرڈر کر رہا ہے کہ کہیں اس کا راز نہ کھول دے، لیکن اسی دوران میں ایک کتا جو ہے خود کو بارش سے بچانے کے لیے بس اسٹیشن میں داخل ہوتا ہے اور اس آدمی کو اپنے دانتوں میں دبوچ لیتا ہے، یعنی اس کو پکڑ لیتا ہے اس آدمی کو جب حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ آدمی خود کو کتے کے دانتوں کے شکنجے سے چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور لڑکی اس کتے کو تھپ پانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور کھیل میں اس طرح اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے اس سٹوری تھی بیسیکلی ایک لڑکی کی، اور وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں یاد کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، صرف اس کو آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس کی سٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوسچن آنسر یاد کرنے وہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں ابھی۔